ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کی اپنی ہوسٹ آشیب۔ جان ایلیا کہتے ہیں پھر کوئی آیا دل زار، نہیں اب نہیں، اب یہاں کوئی نہیں۔ تو جان ایلیا کی اسی شعر سے انسپائر ہو کے میں نے چند لائنز لکھی ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو پسند آئے۔ ہم نے ایک شخص کو چاہا اور چاہنے کی حد کر دی، ہم نے ایک شخص کو چاہا اور چاہنے کی حد کر دی، وہ آیا ایک پرندے کی مانند، بیٹھا کچھ دیر دریچے پر اور چل دیا۔ پھر ہم نے اس دریچے پر کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہ دی، اس نے بس ایک بار کہا تھا کہ تم میری ہو، پھر لاکھ کہا دنیا نے اسے بھول جاؤ اور آگے بڑھ جاؤ۔ ہم نے اس کی بات ایسے سنی کہ پھر کسی کی بات پر توجہ نہ دی۔ ایک بار کہا تھا اس نے محبت میں بچھڑے اجڑ جاتے ہیں، پھر ہم نے اس کی خاطر اجڑنے کی حد کر دی۔ اب ہم لگتے ہیں اپنی عمر سے 10 سال بڑے، اب ہم لگتے ہیں اپنی عمر سے 10 سال بڑے، ہم نے اس کے لیے اپنی جوانی بڑھاپا کر دی۔ لوگ کہتے رہے ہیں راہیں اور بھی بہتر اس سے، مگر ہم نے تو جو راہ اس سے بہتر دیکھی وہ راہ ہی ترک کر دی۔ اور ہو سکتا ہے کہ تو کبھی بسا لے کسی اور کے سنگ ہنستا بستا گھر، اور ہو سکتا ہے تو بسا لے کسی اور کے سنگ ہنستا بستا گھر۔ ارے ہمیں چھوڑو، ہم نے تو زندگی کی شام تیرے آنگن میں کر دی۔ اور کیسے کہہ سکتا ہے تو کہ تو بھی وفادار تھا محبت میں میری ہی طرح، اور کیسے کہہ سکتا ہے تو کہ تو بھی وفادار تھا محبت میں میری ہی طرح۔ وہ جو باتیں تھیں تیرے میرے بیچ، بتا ذرا زمانے میں وہ کس نے شائع کر دی۔ اور وہ جو باتیں تھیں تیرے میرے بیچ، بتا ذرا وہ باتیں زمانے میں کس نے شائع کر دی۔ اور پھر مانا ہی نہیں کبھی یہ دل دوبارہ محبت کے لیے، اور پھر مانا ہی نہیں کبھی یہ دل دوبارہ محبت کے لیے۔ ہم نے زندگی کی کتاب میں تجھ کو آخری محبت لکھا اور زندگی کی کتاب بند کر دی۔ ہم نے زندگی کی کتاب میں تجھ کو آخری محبت لکھا اور زندگی کی کتاب بند کر دی۔ تو پیارے ویورز، آپ کو میری یہ غزل کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ جان ایلیا کہتے ہیں کہ کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے۔ پیپل آر ویری سمپیتھیٹک ناؤ، اب وہ محبتیں نہیں کی جاتی۔ آج کل تم جس کے ساتھ فزیکل ہو تمہیں لگتا ہے کہ وہی محبت ہے۔ آج کل ہم 10 دن جس سے بات کر لیتے ہیں، جس کی عادت ہو جاتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اسی سے محبت ہو گئی ہے، اور کسی اور کے آ جانے پہ موو آن کر لیتے ہیں تو لگتا ہے موو آن ہو گیا۔ مگر محبت یہ نہیں ہے پیارے۔ اگر موو آن محبت کا حصہ ہوتا تو ہیر کسی اور سے شادی کر کے اپنا گھر بسا لیتی۔ اگر موو آن اتنا ہی آسان ہوتا محبت میں تو ہیر کے مر جانے کے بعد رانجھا 1-2 سال اس کا غم منا کر پھر سے جینے لگتا۔ مگر نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آج کل کی محبت بہت سمجھدار ہو گئی ہے۔ آج کل کی محبت بینک بیلنس بھی دیکھتی ہے، شکل و صورت بھی دیکھتی ہے۔ مگر محبت تو وہ ہے نا جو مجنوں نے لیلا سے کی تھی۔ لیلا شکل و صورت میں کوئی زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ اس وقت کا بادشاہ، اس نے مجنوں کی اتنی تڑپ دیکھی تو اسے خواہش پیدا ہوئی کہ وہ لیلا کو دیکھے۔ جب لیلا کو اس کے دربار میں لایا گیا تو اس نے دیکھا تو مجنوں سے کہنے لگا کہ یہ تو ایک عام سی عورت ہے، تم نے اس کے پیچھے یہ حال کیسے بنا لیا ہے؟ تو مجنوں نے کہا کہ تم لیلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اگر تم لیلا کو میری آنکھوں سے دیکھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا
کہ لیلا سے خوبصورت اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ محبت تو یہ ہوتی ہے، محبت یہ نہیں کہ کسی سے بچھڑ گئے تو اسے بدنام کر دیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کا پالا کسی نسلی انسان سے پڑتا ہے تو آپ کی باتیں کبھی زمانے میں نہیں پھیلتی۔ وہ انسان آخری دم تک آپ کے راز اپنے سینے میں دفن رکھتا ہے۔ مگر یہ کیسی محبت ہے کہ اگر وہ میری نہیں ہوئی تو کسی کی نہیں ہوگی؟ اگر اس نے مجھے رلایا ہے تو اب وہ ہنس نہیں سکتی۔ ارے اگر یہ سب تھاٹس تمہارے دماغ میں اور تمہارے دل میں آتے ہیں تو تم ابھی محبت میں بہت کچے ہو، اور تمہاری محبت ابھی بہت دور کھڑی ہے۔ محبت تو وہ ہے جہاں محبوب کے محبوب سے بھی پیار کیا جاتا ہے، جہاں تم رو رہے ہو مگر وہ ہنس رہا ہے تو تم اپنے آنسو بھول جاؤ، تم مر جاؤ لیکن کبھی اس کی عزت پر حرف نہ آنے دو۔ وہ تہذیب آفی نے کہا تھا نا کہ ہمیں تم سے محبت ہے اور بہت محبت ہے، مگر اگر کسی نے پوچھا تو ہم صاف مکر جائیں گے۔ تو عزت دینا ہی محبت کا اصل ہے۔ جانتے ہو جب کوئی تم سے بچھڑ جاتا ہے تو اسے اس چیز کا ملال شاید اپنی آخری سانس تک رہتا ہے، مگر تم اپنی جیلسی اور حسد میں اگر یہ سب کچھ کرتے ہو تو وہ انسان ایک پل کو سوچتا ہے کہ اچھا ہوا، وہ انسان اس لائق ہی نہیں تھا کہ میں اس کے ساتھ رہتا۔ لیکن اگر تم اس سے سچی محبت کرتے ہو نا تو وہ انسان تمہیں ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ اور جو انسان سچی محبت کرتے ہیں اور جب وہ ٹوٹ جاتے ہیں نا تو وہ ٹوٹ کر بکھرتے نہیں ہیں، وہ اپنے لیے کوئی نیا نہیں ڈھونڈتے، وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ راہ اگر ان سے چھوٹ گئی تو اس سے بہتر بھی کوئی ہو سکتی ہے۔ وہ پھر جب تنہا ہوتے ہیں تو کسی اور کے پاس جانے سے بہتر اللہ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں۔ تبھی تو کہتے ہیں کہ کئی بار عشق میں ٹوٹے لوگوں کو عشق لا مل جاتا ہے، اور جسے لا مل گیا اسے اور کیا چاہیے۔ اللہ ٹوٹے دلوں میں بستے ہیں، اور ایسے لوگوں کو جن سے محبت چھن جاتی ہے پھر انہیں بڑا والہانہ عشق ہو جاتا ہے اپنے رب سے، پھر وہ اپنے رب سے وہ ڈور مضبوط کر لیتے ہیں، لیکن کبھی بھی اس انسان کو رسوا نہیں کرتے۔ ہیر کے لیے رانجھا نے کئی سال تک ان کے گھر میں نوکر بن کر کام کیا، لیکن ہم تو ذرا سی بات کوئی کہہ دے تو عزت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ جہاں محبت ہو وہاں تو بڑی بڑی چٹانیں سر کر دی جاتی ہیں، جہاں محبت ہو وہاں تو نوکری کر لی جاتی ہے۔ وہ لیلا نے کہا تھا نا، مجنوں اس سے ملنے آیا تو دروازے پر دستک دی، لیلا نے کہا کون؟ مجنوں نے کہا میں۔ لیلا نے کہا چلے جاؤ۔ مجنوں چلا گیا، کچھ عرصے بعد پھر آیا اور لیلا نے کہا کہ کون؟ مجنوں نے کہا میں۔ لیلا نے کہا ابھی تک میں ہی ہو۔ مجنوں چلا گیا، کچھ عرصے بعد پھر آیا، اب پھر سے دستک دی۔ لیلا نے کہا کون؟ مجنوں نے کہا تم۔ لیلا نے کہا اب سمجھ آیا، محبت میں نہیں رہتی، محبت میں صرف تم ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ آگے بڑھ گیا، اس نے مجھے رسوا کیا تو میں کیوں نہیں، تم نے اپنے حصے کی محبت کی ہے۔ کوئی آگے بڑھ جاتا ہے تو کوئی کسی ایک شخص کے پیچھے اپنی تمام عمر گزار دیتا ہے۔ تبھی تو جان ایلیا نے کہا کہ کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، پھر بھی ایک عمر لگی جہاں سے جاتے جاتے، ایک عمر تو ہے یہ کاٹنی تو ہے۔ اسی لیے محبت کیجئے تو اتنے قابل اعتبار بنیے کہ کبھی آپ کی محبت ٹوٹ جائے تو وہ زمانے کے سامنے رسوا نہ ہو۔ محبت کو سنبھال کر رکھیے، اس سے پیارا جذبہ کوئی نہیں ہے۔ کوئی انسان اگر محبت کے جھانسے میں آپ کو سونپ دے تو اس کے جذبات کی قدر کیجئے، اسے رستے کا کوڑا کرکٹ نہ سمجھیے، کیونکہ ایسوں کو پھر قسمت رلاتی ہے، اور جو کوڑا ہوتا ہے اس کوڑے کو تو کوئی ہیرا سمجھ کر اٹھا کر لے ہی جاتا ہے۔
مگر تم جیسوں کو ضمیر کی آواز جینے نہیں دیتی۔ اسی لیے اپنی زندگی میں کوئی بھی ایسا کام مت کیجیے جس کے بعد آپ کو ریگریٹ رہے۔ وہ انسان جسے آپ نے ایک وقت میں اتنا چاہا ہو، اس انسان کے لیے دکھ کی وجہ مت بنیے، اس کی خوشی میں خوش ہونا سیکھیے۔ یہی محبت ہے، یہی محبت ہے۔ تو چلیے، آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ بھی سیکھا ہو تو میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ کل پھر ملیں گے کچھ نئی باتوں، کچھ نئی غزلوں، کچھ نئی کہانیوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل دل کی باتیں دل سے دل تک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، گڈ بائے، فی امان اللہ۔